ایک گاؤں کے کنارے ایک پرانا درخت تھا جس کے نیچے ایک بوڑھا نابینا بزرگ بیٹھا کرتا تھا۔ لوگ اسے بابا روشنی کے نام سے جانتے تھے۔ وہ بظاہر اندھا تھا مگر اس کی باتوں سے ایسا لگتا جسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ اس کے الفاظ سیدھے دل میں اتر جاتے تھے۔ لوگ اس سے مشورے لیتے، دعائیں کرواتے اور دل سے اس کا احترام کرتے۔ بابا روشنی کی زندگی سادگی کی مثال تھی۔ نہ اس کے پاس مال تھا نہ دولت، لیکن جو کچھ بھی اسے ملتا وہ دوسروں میں بانٹ دیتا۔ کچھ لوگ اسے مجنون سمجھتے، کچھ ولی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک روحانی اور دانا انسان تھے۔ گاؤں کے ہر بچے، عورت اور مرد کے دل میں اس کے لیے عقیدت تھی۔ بابا روشنی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کی بات سن کر ان کی نیت پہچان لیتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، آنکھوں سے دیکھنے والے دھوکہ کھا جاتے ہیں مگر دل سے دیکھنے والے حقیقت پا لیتے ہیں۔ یہی بصیرت ایک دن اس کے بڑے امتحان میں کام آنے والی تھی۔ بابا روشنی کی چادر، اس کی لاٹھی اور اس کے الفاظ گاؤں والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بن چکے تھے۔ کوئی اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھتا تو کوئی تقدیر کے راز، لیکن بابا روشنی ہمیشہ کہتا، سچ وہی ہوتا ہے جو وقت پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوائی سنسان گلیوں میں شور مچا رہی تھی، ایک عجیب امتحان آنے والا تھا جو اس نابینا بزرگ کی حکمت کو آزمانے والا تھا۔ قریب کے علاقے کے 3 چوروں نے بابا روشنی کے چرچے سن کر لالچ میں آ کر ایک منصوبہ بنایا۔ ایک کا نام ٹگا، دوسرے کا ٹپا اور تیسرے کا چالاکو تھا۔ یہ نام فرضی ہے تاکہ کہانی کا راز قائم رہے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی اتنا مشہور نابینا بزرگ ضرور کسی خزانے کا راز جانتا ہوگا۔ انہوں نے طے کیا کہ رات کے اندھیرے میں آ کر بابا روشنی کو لوٹ لیں گے۔ ان کا یقین تھا کہ ایک اندھا بوڑھا شخص کچھ نہیں کر پائے گا۔ رات کا وقت آیا، گاؤں خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تینوں چور آہستہ آہستہ اس درخت کے قریب پہنچے جہاں بابا روشنی حسب معمول بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے قدموں کی چاپ دبائی مگر جیسے ہی قریب پہنچے بابا روشنی کی گونجدار آواز نکلی، تمہاری جوتوں کی دھول بتا رہی ہے کہ تم زمین کے نہیں نفس کے بچاری ہو۔ تینوں چور ساکت رہ گئے۔ چالاکو بولا، یہ اندھا ہے، ہمیں کیسے دیکھ رہا ہے؟ ٹگا بولا، یہ کوئی چھال ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹپا ہنسا، ایک اندھی کی بڑی باتیں چھوڑو۔ بابا روشنی نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، رات اندھی ضرور ہوتی ہے مگر نیتیں اس سے بھی اندھی ہو سکتی ہے۔ تم جو لینے آئے ہو وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا، کچھ نہ کچھ ضرور دے کر بھیجے گا۔ چور ہنسنے لگے۔ چالاکو نے لاٹھی اٹھائی، ٹگا نے تھیلی کھولی اور ٹپا چادر کی طرف بڑھا، مگر بابا روشنی پرسکون رہے اور بولے، اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو پہلے خود کو پہچانو۔ چور سمجھی شاید یہ کوئی جادوگر ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مار کر خزانے کا راز معلوم کریں گے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ہاتھ اٹھایا درخت پر سے ایک پرانا گھڑا نیچے گرا۔ گھڑا ٹوٹا تو اس میں سے سونے کے سکے نکل آئے۔ چوروں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ٹگا جلدی سے سکے سمیٹنے لگا، چالاکو ادھر ادھر دیکھنے لگا اور ٹپا درخت پر چڑھ گیا کہ شاید اور خزانہ ہو۔ بابا روشنی مسکراتے رہے۔ وہ بولی، یہ تمہارا انعام نہیں، امتحان ہے۔ چور ہنسنے لگے، اندھے بابا، ہمیں سب کچھ مل گیا، اب چپ رہے۔ چالاکو بولا، اگر باقی خزانے کا پتہ دے تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ بابا روشنی نے نرمی سے کہا، جو آنکھوں سے خزانے ڈھونڈتے ہیں وہ لالچ میں ڈوب جاتے ہیں اور جو دل سے تلاش کرتے ہیں وہ سکون پا لیتے ہیں۔ پھر بابا روشنی نے آخری جملہ کہا، یہ سکے آج تمہیں خوشی دیں گے مگر کل تمہیں رلائیں گے۔ واپس چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ڈرو۔ مگر چور ہنس کر چلے گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر انہوں نے ڈیرا ڈالا تاکہ سونا بانٹ سکے۔ چالاکو بولا، پہلے کھانا کھائیں گے پھر گنتی کریں گے۔ ٹگا بولا، میں کھانا لینے جاتا ہوں۔ راستے میں ٹگا نے زہر خریدا اور کھانے میں ملا دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ دونوں کو مار کر سارا خزانہ خود رکھ لے۔ ادھر چالاکو اور ٹپا بھی چالاک نکلے۔ انہوں نے طے کیا کہ جیسے ہی ٹگا ہے اسے قتل کر دیں گے تاکہ خزانہ صرف ان کا رہے۔ ٹگا واپس آیا، جیسے ہی آواز دی دونوں نے حملہ کر دیا۔ ٹگا مارا گیا اور دونوں خوشی سے کھانا کھانے لگے، مگر چند لمحوں بعد دونوں زہر کھا کر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ صبح سورج نکلا تو تینوں چوروں کی لاشیں اور سونے کے سکے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر وہ نے یہ منظر دیکھا اور گاؤں والوں کو خبر دی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے، اتنی دولت پھر بھی سب مر گئے۔ کچھ روئے، کچھ بولے، یہی انجام ہوتا ہے لالچ کا۔ اسی وقت بابا روشنی اپنی لاٹھی کے سہارا وہاں پہنچے۔ لوگوں نے پوچھا، بابا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بابا روشنی نے کہا، یہ تینوں میری آزمائش میں ناکام ہوئے،
یہ سونا ان کا امتحان تھا، انعام نہیں۔ میں اندھا ہوں مگر ان کی نیت کی چالاکی دیکھ لی تھی۔ کچھ نوجوان بولے، اگر آپ کو سب کچھ پتا تھا تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ بابا روشنی مسکرائے اور بولے، کچھ سبق خود سیکھنے سے آتے ہیں، زبردستی سکھانے سے نہیں۔ پھر انہوں نے لاشوں کو دفنانے کا حکم دیا اور کہا، اور وہ خزانہ جو لالچ سے حاصل ہو وہ زہر بن جاتا ہے، اور وہ فخر جو سچائی سے حاصل ہو وہ زندگی بن جاتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ بدل گئے۔ اب وہ بابا روشنی کو صرف ایک بزرگ نہیں بلکہ بصیرت کا منبع ماننے لگے۔ نوجوان ان سے نصیحت لیتے اور بزرگ ان کے الفاظ سے دل صاف کرتے۔ بابا روشنی اکثر کہتے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ کچھ لوگ روشنی کے پیچھے اندھیرے میں بھاگتے ہیں اور کچھ اندھیرے میں بیٹھ کر روشنی پا لیتے ہیں۔ اب لوگ انہیں عقل مند اندھا کہنے لگے کیونکہ وہ آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتے تھے۔ سالوں بعد جب بابا روشنی کا وقت قریب آیا، انہوں نے سب کو بلا کر کہا، میں جا رہا ہوں مگر میری بصیرت تمہاری امانت ہے۔ میری آنکھیں اندھی تھی مگر میرا دل جاگ رہا تھا۔ ان کے آخری الفاظ تھے، اگر تم دنیا میں کچھ چاہتے ہو تو نیت کو صاف رکھو ورنہ سونا بھی زہر بن جاتا ہے۔ پھر بابا روشنی خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے جا ملے۔ گاؤں والوں نے درخت کے نیچے ایک یادگار بنائی جس پر لکھا تھا، یہ وہ بزرگ آرام فرما رہے ہیں جنہوں نے بینائی کے بغیر روشنی پھیلائی۔ تین چوروں کی کہانی اب صرف ایک قصہ نہیں رہی بلکہ ہر دل کی نصیحت بن گئی۔ بچوں کو سکھایا جانے لگا کہ لالچ دھوکہ اور ہوش کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہے۔ بابا روشنی کے الفاظ زبان عام بن گئے، روشنی آنکھوں سے نہیں نیت سے حاصل ہوتی ہے۔